اتنے اعلان ہو گیا، اعلان جنگ ہو گیا، اور جنگ کا اعلان ایسا شیطانیت کا ایک قانون نہیں چلن دینا، شیطانیت نہیں چلن دینی، اللہ نے فرما برداری کرنی ہے۔ پھر جب وہی حاجی واپس پہنچے اپنے مقام، اپنی دھرتی، اپنے گھر کے اندر، پھر وہی شیطان حملہ کرتا ہے، حاجی جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، حاجی جناب گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اسے غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے وہ صحابہ نے عرض کی تھی، لج پالا بندہ حج کرتا ہے، وہ حج قبول ہو گیا ہے، انہیں کوئی دلیل مل جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا غلاموں سن لو، جیڑا بندہ حج کرے، حج کرن تو بعد جیڑے بھی گناہ کا ارادہ کر لے، ایک طبیعت بن جے کہ گناہ کرن لگائے، ارادہ بن جے، سوچ بن کے میں گناہ کراں، دل کے اندر فوراً خیال آ جائے کہ اللہ کی ذات نے اپنا گھر بنایا ہے، میں حج کر کے آیا ہوں، فرمایا گناہ تو رک جاوے، سمجھے اہلا حج قبول۔ سبحان اللہ، یہ حج قبول، حج کرن کے بعد بندہ گھر آ جائے تو کوئی بھی گناہ کرن لگے تو ارادہ بن جائے، خیال آ جائے دل کے اندر کہ میں کتوں ہو کے آیا، اللہ کرے پانی دے، اللہ کرے پانی دے، آم بھی دیا تو اللہ کرے پانی دے، کسی بھی زیادتی کا ارادہ بن جائے تو دل کی فوراً خیال آ جائے کہ میں کتوں ہو کے آیا، سمجھو آج قبول ہے۔ اٹھے اعلان جنگ ہو رہا ہے، اور سنو بڑے افسوس نال کہنا پہ رہا ہے، شیطان دا عمل کی ہے جی، نیکی تو اچھائی تو اللہ کے حکم کی تعمیل تو روکنا۔ اصلی نماز نہیں پڑھتی، یہ کون چاہتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اسی کی منظر ہے، ایویں گل ہے۔ اگر میں گنن لگا تو اس گل میں ٹائم ختم ہو جائے، بے شمار نافرمانیاں نے، بے شمار اعمال ایسے نے جڑے ہو رہے، شیطان چاہتا ہے کر، اللہ چاہتا ہے نہ کر، اسی اونج کرنی ہے جی شیطان چاہتا ہے، بے شمار عمل نے جڑے اللہ چاہتا ہے تو کر، اسی نہیں کرتے، شیطان چاہتا ہے نہ کر، اسی بار اللہ رحمان بھی نہیں مان رہے پر شیطان بھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا پاک جنت کے اندر سڑنا، اللہ دی ذات نے وہ نورانی عزت والا شان والا لباس بنایا، جنتی لباس۔ اللہ بھائی وہ عزت والا ہو سکتا کہ نہیں؟ وہ دنوں بخاری کی شان والا لباس ہو سکتا نہیں؟ شیطان جاندا سی۔ اللہ دی ذات نے فرمایا کلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اللہ فرمایا کھاؤ پیو سیر کرو پھر ڈرو میری جنت دی رہو، پر آ درخت دے قریب نہیں جانا، یہ پھل نہیں کھانا، خسارے والے ہو جاؤ دے۔ شیطان یہ جاندا سی جے انہیں پھل کھا لیا تے عزت والا لباس اتر جانا ہے۔ شیطان جاندا سی، سمجھدا سی اگر انہیں پھل کھا لیا جس رب کی ذات نے منع کیتا ہے، جے نے کھا لیا کہ ادا عزت والا لباس اتر جانا ہے، تو امام الانبیاء علیہ السلام شیطان کامیاب ہو گیا، وہ عزت والا لباس اتریا زمین کے اندر اتارے گئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، میں اس قصے کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، پورے قرآن پہلے سوالے کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، رب نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، معلوم ہوا ابتدا کے اندر چل رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر میں، حضرت حوا پاک جنت کے اندر میں، شیطان کی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے اگر اس درخت کے قریب چلا گیا رب کی نافرمانی ہوگی، عزت والا لباس اتر جاوے گا۔ وہی انسان اس دنیا کے اندر وہی بات کر رہا ہے، ساڈے نوجوان ہزاراں کروڑاں طبقہ ایسا پایا گیا ہے، آؤ انٹرنیٹ کے اندر جڑے اپنی بیویاں دے لباس اتار کے انٹرنیٹ دے سامنے لے کے آ گئے۔ اللہ ہے نہیں کوئی نہیں ٹک ٹاک پر گندا لباس پوایا ہے، یوٹیوب پر سارے تسی ایپ کھول رہا تو آندے دے ہوتے
میلے دا کون نے پاکستانی کون نے مسلمان کلمہ نبی دا پڑھن والے شیطان کی جان دے وہ جان دے دا لباس اتر گیا تے بیڑا روڑ جانا ہے یہ لباس اتر گیا تے بیڑا ایمانداری نال دسیا اتریا کوئی نہیں پھر سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی عورت کو بنا سنبھال کے لوگوں کے سامنے کرے فرمایا دیوس وہ کون ہے یہ لفظ عربی دے رہے وہ دیوس ہے یہ لفظ عربی دینا پنجابی دی میرا ترجمہ کر دینا اللہ دے رسول دا فرمان ہے ساڈی زبان دے اندر ایڈا چاکیا دی کیڑی گل ہے حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے تے دیوس دا معنی ہے بغیرت کون کون بولو تو سی کون بغیرت دی وہ انسان جڑا اپنی بیوی نو بنا سنبھال کے لوگاں دے سامنے پیش کرتا ہے فرمایا دیوس کی تعریف ہے دن قیامت میں 1000 سال کی مسافت کو جڑا جنت کے اندر جائے گا انہوں جنت کی خوشبو ہونا شروع ہو جائے گی 1000 سال کی مسافت کو فرمایا جڑا دیوس ہوئے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سکے گا جنت کے اندر جانا دے بڑی دور دی گل ہے جانا دے دور دی گل ہے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے حضور نے فرمایا دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اللہ ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں ظالماں ہدایت دے جنہاں اپنی وارا کر چھڑی یہ سنبھالن والی شے عزت والی شے سنبھالی تاں وہ شے جانی جڑی قیمتی ہوے سنبھالی وہ شے جانی جڑی قیمتی ہوے ٹائم شارٹ موضوع ہے گل سامنے آ گئی میں عرض کر دینا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک خاتون آ گئی بڈھی خاتون بڈھی ضعیف عورت ہے بیماری کی ہے مرگی دی بیماری مرگی دی عرض کر کے سونا دعا فرماؤ میں مرگی دی مریض ہاں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیبی پوچھیا اگر تو اس بیماری دے صبر کر جائیں اس بیماری دے صبر کر جائیں میں نے جنت دی ضمانت دینا اس بیماری دعا آکھیں میں دعا کر دیں اللہ شفا دے دا شفا مل جائے گی اگر اس بیماری دے صبر کر جائیں تو انہوں نے فرمایا میں تیرنا وعدہ کرنا اللہ دے جنت عطا فرمایا آئے صدقے جائیں ایک لمحہ نہیں لایا ایک لمحہ نہیں لایا سان بھی آکھنا وا ایک پاسے شفاعت ایک پاسے نہیں دولت دیسی ہیں جو ہوں دے ان چھاڑ دوں پھر یہ سان تندرستی ملنی چاہیے کسی بھی اور شے دی لوڑ نہیں تندرستی اس سے سوچے ہی ایک لمحہ نہیں لایا اس کی سونے دعا فرما دے ہو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے میری بیماری نہیں رہے پر سنو اس وڈیری ضعیف میرے محبوب علیہ السلام دے دور دی تربیت یافتہ بڈھی عرض کر دیا کا اس بیماری کے اندر جب میں مبتلا ہوں گیا آقا میرا پلو ہے میرا پلو ستر عورت پنڈلی ننگی ہو جائے عورت دی بھی ستر عورت ہے پنڈلی ننگی ہو جائے بازو اینا ننگا ہو جائے بھی ستر ہے ساڑیاں تو کونے نہ ہونا جنازے دے قریب ایران کرنے نے گیا ہے مار میرے نہ جایا نہ ویچی آجے کیوں نجائے دے میں کہا جے موئی نجائے دے کیوں دی نہیں نجائے دے جیون دن سریام کی دی بیٹھا جنازے دے حسنوں لڑنے لڑا انہوں نے موئی کسے کی آکھنا ہے منجی دا مسئلہ ہے کوئی بندہ غیر مال منجی ہاتھ لا لے کوئی عرض نہیں ہوندہ منہ نہیں دیکھ سکتا منجی نہ ہاتھ لایا غیر مال نیڑے نہ جایا وہ میں کہا کوئی جڑا حکم جیون دی تے بھی لاگو سی اس میں کیٹا پاندی پھرتی سی انہوں نے جنازے دے نیڑے کوئی نہ جایا میت دے نیڑے منجی دے نیڑے کوئی نہ جایا خدا را میرے محبوب دی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سنو عرض کر دیا کا میرا صدر تو کپڑا ہٹ جاتا ہے دعا فرما دے وہ میں اس بیماری نہیں برداشت کرا دیا کا میرا صدر نہ کرے میرے آقا علیہ السلام سے دعا فرمائی حضور نے فرمایا جا آئی دوبارہ اس بیماری کے اندر جدو مبتلا ہو میری تیرا صدر نہیں کھلے گا پھر جنہ چرو عورت زندہ رہی کدوں تک زندہ رہی میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ تشریف لے گئے 2.5 سال 10 سال تاجدار صداقت نے خلافت کی تھی پھر 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق نے کی تھی پھر 12 سال حضرت عثمان غنی کے دور پہ وہ عورت فوت ہوئی
صحابی آندے نے کوئی بندہ باہر آ جانا سی مدینے دے اندر جو پوچھدا سی اس مدینے دے اندر کوئی جنتی ہے تے سی اس عورت دا دروازہ کھڑکا کے انسان اینو ویکھ رہے جنتی اینو حضور نے جنت دے سن جندی ہے بیماری رکھیا رسی دی سونیا رہی رہے پر میری غیرت دے دوارا نہیں کرتی میرا اس بیماری دے اندر بھی صدر کھل جاوے. امام الانبیاء جو غلاموں میرے محبوب علیہ السلام نے شیطاناں پتھر مارے اور دنیا کائنات لوگ پتھر مار دینے جا کے اعلان جنگ کر دینے شیطان دے نال اعلان کھل عام ہو رہا ہوندا ہے کہ اسی شیطان یہ دنوں نہیں چلیں گے پھر وہ ہٹ کے پھر سارے معاملات شیطان والے شیطانیت والے ہون پھر معلوم ہویا وہ کام جڑا ظاہری طور تے بتایا جا رہا ہے کردار وہ نہیں کردار اصل جو آکھیا جائے عمل بھی ہوئے. اور میرے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع تے آخری آئسہ دودا حجۃ الوداع کے موقع تے میرے محبوب علیہ السلام نے خطبہ جاری کیتا تقریر کیتی. تقریر کرنا بہت ضروری چیز ہے. حضور نے بیان کیتا خطبہ عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں یہ مہینہ کیڑا جا رہا ہے 1.5 لاکھ بندہ کنا 40,000 کم پیش 1,40,000 کم پیش. حضور نے فرمایا مہینہ کیڑا غلاموں جان دے سن کوئی نہ جان دے سن عرض کی دی اللہ اللہ اور رسول جانتے ہیں. حضور نے فرمایا دسو آج دن کیڑا ہے دن دا پتہ سن کوئی نہ عرض کی دی اللہ رسول. حضور نے پوچھا ہے جگہ کیڑی عرض کی دی اللہ رسول دیاں دی گل کو پوچھے پتہ ہو دسنی چاہیے. میں کہ جگڑے جاندی ہے تے 1.5 لاکھ نہیں سی پتہ نہیں سی اج جمعہ دن ہے پتہ نہیں سی یوم عرفات ہے پتہ نہیں سی ذوالحجہ دا مہینہ سارے ان سوال کیتے حضور نے آقا علیہ السلام نے سارے غلاماں نے عرض کی سونیا اللہ ہی جاندا رسول جاندا خالق کوئی پتہ نہیں. بعد میں مفسرین لکھیا صحابہ کو پوچھا نہیں کیوں کیتا جو نہ کیا اس گلے کیتا ہے اسی کہہ دے ذوالحجہ مہینہ تے حضور کہہ دے نہیں ذوالقعدہ تے پھر ذوالقعدہ ہی ہو جانا سی تے جو حضور نے کہنا سی وہی ہو جانا سی. تو امام الانبیاء علماء خطبہ میں اختصار دے نال میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جگہ بھی حرمت والی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دل بھی حرمت والا ہے. یہ مہینہ حرمت والا ہے جگہ بھی حرمت والی ہے دل بھی حرمت والا ہے. ہمارا لوگوں میں تمہارے ہوتے تمہیں مسلمان دے اس طرح ماں دی حرمت رکھ دی عزت دی حرمت رکھ دی. سبحان اللہ. یہ مہینہ جگہ دن حرمت والا ہے. ان کے دوسرے مسلمان کی عزت دی حرمت دے پوری عزت چھاڑنا نہیں اور عزت نو نالام نہیں کرنا. اس طرح وہ مال کی حفاظت کرنی ہے وہ بھی تیرے واسطے حرمت والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار محبوب علیہ السلام دا آخری خطبے دے جڑے کہ جملے میں عرض کیتے نے انہاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. محبوب علیہ السلام دی غلامی نصیب فرمائے. ہمارا توفیق